عوام کی خواہش ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ نکلے، اور اگر جوڈیشل کمیشن 26 نومبر اور 9 فروری کے کیسز پر بنتا ہے تو اس سے قوم میں ایک نئی روشنی کی بات ہوگی، نئی روشنی پیدا ہوگی، اور جیلیں آباد ہو رہی ہیں، جیلیں آباد ہو رہی ہیں اور غریب لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ اور اس کو مذاکرات کا اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور قیدیوں کی رہائی ہو جاتی ہے تو پاکستان کو جو اس وقت عالمی دباؤ کا، اخلاقی دباؤ کا شکار ہے، بہتری کی طرف آئے گا۔ آئندہ ہفتوں میں بعض اہم فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ عالمی دباؤ، اخلاقی دباؤ ہمارے خلاف نہیں، حکومت کے خلاف زیادہ بڑھ جائے گا۔ آگے ہی اس حکومت میں یہ صدقے پہ چل رہی ہے اور پاؤں پڑی حکومت ہے، نہ اس کے ساتھ عوام ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی جو سپورٹ ہے۔ اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ لے ڈوبیں گے، اور پاکستان میں مذاکرات کو مذاق کی رات نہیں بنانا، پاکستان میں مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے۔ شیخ صاحب، آپ بے فاصلے مذاکرات کے حامی تھے، معافی تلافی والی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں معافی دی جائے، حکومتیں معافی دیتی ہیں۔ میرا سوال، پہلی دفعہ پرائم منسٹر کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے مذاکراتی، حکومت کے تمام اعلائی جو اہم عہدیدار ہیں، اہم نمائندے اس میں شریک ہیں، یہ بیل مندیر چڑھتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی ابتداء ہونی چاہیے نا، قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا کیا سوچ ہے اور حکومت کا کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ حکومت کو جس عالمی دباؤ کا اس وقت شکار ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری معیشت اور بیٹھ جائے۔ ہماری معیشت مزید بیٹھی تو لوگوں میں اور تباہی و بربادی پھیلے گی، لوگ اور مصیبتوں سے گزریں گے۔ سو میری دعا ہے کہ مذاکرات کے کامیاب ہوں اور جوڈیشل کمیشن بنے اور جیلوں کے دروازے کھولے جائیں، اور میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جیلوں کے دروازے کھولیں۔ یہ بیچارے غریب لوگ سزا ہو رہے ہیں، غریب لوگ پیشیاں بھگت کے، میرا جیسا آدمی پیشیاں بھگت کے تھک گیا ہے، جس نے ساری زندگی بچپن سے کورٹ مارشل سے شروع ہوا اور اس وقت تک، لیکن اتنے کیسز بنا دیے گئے ہیں کہ زندگی سے اکتاہٹ پیدا ہو چکی ہے۔ سو میری اصل حکمرانوں سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ گیٹوں کو کھول دیں، قیدیوں کو جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور جو لوگ ان قانونوں غیر قانونی طور پر سزائیں دی گئی ہیں، ریڑھی والے کو، کھوچے والے کو، ان سب کو، غریبوں کو پہلے راکھیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں دیکھیں تو وہ اوپر جا رہی ہے، وزراء کے اسٹاک بیان دیکھیں تو مہنگائی تو 4-5 سال کی پرانی سطح پر آ گئی۔ یہ عام آدمی سے پوچھیں، اسٹاک ایکسچینج سیاست کی اسٹاک ایکسچینج ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بجائے آپ کسی ریڑھی والے سے پوچھیں، کسی گھر میں پوچھیں جو پہلی تاریخ سے خوف کھاتا ہے کہ بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے۔ سو یہ سب دکھاوا ہے۔ عوام جو ہے اتنی نالاں ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد حکومت ختم ہو۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات چل رہی ہے، مذاکراتی کمیٹیاں بھی بن گئی دونوں طرف سے، پی ٹی آئی کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کا جو پہلا اجلاس ہوا اس میں صدارتی بندوں کی موجود۔ سر یہ وجہ آپ ان سے پوچھیں، لیڈر ہیں اندر۔ آپ مجھ سے میری کامن سوال کیا کریں، پارٹی کے میں نہ ہوں اس میں، اور میری ایک بندے سے تعلق ہیں، وہی نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سو باقی لیڈر جب دوسرے آتے ہیں ان سے آپ یہ پوچھیں۔ ہاں، چلا بھی کھا جی۔ امریکہ اور برطانیہ یورپی یونین کے بعد کا برطانیہ نے بھی ملٹری فورسز اور کے اوپر سخت میں کہتا ہوں کہ ایسا ماحول پاکستان کے خلاف بن رہا ہے کہ شاید پاکستان معیشت کے اور سرمایہ کاری کے بہت بڑے بحران میں داخل ہو جائے گا۔ پاکستان معیشت اور سرمایہ کاری سے تباہی کی جانب جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل ہماری فضا اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کوئی صفائی دینے کے قابل نہیں ہے۔ سو میں مختصر بات کرتا ہوں ہمیشہ، سو میری مختصر بات یہی ہے کہ جیل کے دروازے کھولے جائیں اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جو لوگ بیچارے غریب اس وقت جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو آزادی شیخ صاحب دی۔ ایک سوال لے لیں، جیل کے دروازے کھلوائیں گے، وہ باہر آئیں گے، آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی 40 دن کا چلہ کاٹ کے ہیں، کیا انتقامی کروائیاں تو نہیں ہوں گی پھر دوبارہ؟ مجھے نہیں پتا، میں نے تو 40 دن کا چلہ جن پہ کاٹا ہے
پھر 2 دفعہ سسرال بھی گیا جیل. سو 3 دفعہ میرا خیال ہے میں نے اپنے حصے لے کے جانا چاہیے یا پھر انتقام مذاکرات کرنے چاہیے, انتقام کی طرف نہیں جانا چاہیے.